اپنے عمل کے پیچھے پوشیدہ اپنے اصل مقاصد کو خفیہ رکھ کر لوگوں کو تاریکی اور غفلت میں رکھیں۔ اگر انہیں آپ کے مقصد کا علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے دفاع کی طرف سے غافل ہو جائیں گے۔ انہیں بہت دور تک غلط راستے پر آگے بڑھنے دیں۔ انہیں اندازوں پر شکوک و شبہات کی دھند میں اس حد تک لپیٹ دیں کہ جب انہیں احساس ہو تب تک وہ آپ کو نقصان پہنچانے یا ناکام کرنے کے قابل نہ رہیں۔ کچھ لوگ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہی کہتے ہیں اور ہر موقع پر اپنے ارادوں اور منصوبوں کا اعلان کرتے پھرتے پائے جاتے ہیں۔ وہ ایسا کئی وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ اول یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان اپنے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو پانا اور اپنے جذبات دبانا مشکل عمل جبکہ بات کرنا زیادہ آسان ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بارے میں ایمانداری اور سچائی سے بات کر کے وہ لوگوں کے دل جیت رہے ہیں اور اس طرح وہ اپنی نیک فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑے فریب نظر کا شکار ہوتے ہیں۔ ایمانداری ایک کند ہتھیار ہے اور یہ زیادہ تکلیف دہ زخم دیتی ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ کی ایمانداری لوگوں کو ناراض کرے۔ آپ کو چاہیے کہ دوسروں سے بات کرتے وقت اپنے الفاظ تول کر بولیں اور وہی بات کریں جو مخاطب کو خوش کرے۔ ایسا بدھا اور کھردرا سچ جو کسی کو تکلیف پہنچائے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنی ہر بات عیاں کر دینے سے لوگ آپ کے ہر عمل کے بارے میں پہلے سے اندازہ کر لیتے ہیں اور آپ کا خوف اور دبدبا دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اقتدار اور اختیار صرف انہی لوگوں کے پاس رہتا ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یہ دونوں جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ایمانداری کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے اصل ارادوں اور منصوبوں کو پوشیدہ رکھنا شروع کر دیں۔ اس فن پر عبور حاصل کرنے سے آپ کو ہمیشہ بالاتر حیثیت حاصل رہے گی۔ ظاہری رویوں اور شخصیت پر بھروسہ کرنا انسانی فطرت ہے۔ انسان اپنے سامنے موجود چیزوں پر مسلسل شک کرتے رہنا پسند نہیں کرتا اور ہر وقت ہر شخص کے قول و فعل کے پیچھے چھپی حقیقت کی تلاش میں رہنا انتظار کو تھکا دیتا ہے۔ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہمارے لیے حقیقی ارادوں کو پوشیدہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جو بھی خواہش رکھتے ہیں اور جو کچھ آپ کا نصب العین ہے، اگر اسے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھیں تو لوگ ظاہری چیزوں کو ہی حقیقت سمجھیں گے۔ اپنے حقیقی ارادوں کو چھپانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی جھوٹی خواہشات کے بارے میں مسلسل بے لاگ گفتگو کرتے رہیں۔ اس طرح آپ ایک تیر سے تین شکار کریں گے۔ اس طرح ایک تو آپ لوگوں کی نظر میں ایک سچے انسان اور قابل اعتماد دوست کی حیثیت اختیار کر لیں گے، دوسرا آپ کے اصلی ارادے بھی مخفی رہیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے مخالفین غلط سمت میں اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہیں گے۔ لوگوں کو بھٹکانے کا ایک اور طریقہ جھوٹے خلوص کا اظہار ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے خلوص کے اظہار کو ایمانداری سمجھ لیتے ہیں۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں اگر آپ کے لہجے میں ان الفاظ پر پختہ یقین بھی ظاہر ہو تو اس سے آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ دھوکے باز اور فریبی لوگ بڑے بنے سبرے ہوتے ہیں اور خوبصورت لفاظی کرتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ سب سے بہترین دھوکہ باز وہ ہے جو بالکل سادہ اور غیر نمایاں طریقہ اختیار کرتا ہے جس پر توجہ ہی نہیں جاتی۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بہت زیادہ نمایاں ہونا شکوک کو ابھارتا ہے، اس کے بجائے وہ اپنے اہداف کو سادہ اور عمومی انداز کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ ایک بار جب آپ عام فہم اور سادہ انداز اختیار کر کے لوگوں کا بھروسہ جیت لیتے ہیں تو پھر انہیں آپ کی طرف سے دھوکے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کے چہرے کے تاثرات ہیں۔ سادگی اور انتہائی چالاکی سے پیدا کیے گئے تاثرات وہ دھوکہ ہیں جن کے پیچھے خطرناک سے خطرناک منصوبے اور ارادے چھپائے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو دنیا کے طاقتور سے طاقتور افراد سیکھتے رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کا چہرہ نہیں پڑھ سکتا۔ پوری زندگی اپنی اصلی خواہشات کو چھپانے کی مشق کریں۔ یاد رکھیں کہ اپنی شاندار صلاحیتوں اور اچھی باتوں کو چھپانے کے لیے بہت صبر اور عاجزی کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو غیر نمایاں کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنے چہرے پر ایسا نقاب پہننے پر مایوس مت ہوں۔ یہ آپ کے بارے میں اندازہ نہ لگا سکنے کا مسئلہ ہے جو لوگوں کو آپ سے متاثر کرتا ہے اور آپ کو ایک طاقتور آدمی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک بھیڑ کبھی شکار نہیں کرتی، نہ ہی دھوکہ دیتی ہے، کیونکہ بھیڑ کمزور اور بے ضرر ہوتی ہے، لیکن بھیڑ کی کھال میں چھپی ایک لومڑی آسانی سے مرغیوں کے ڈربے میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کسی ایسے ماہر جنرل کے بارے میں سنا جو کسی قلعے کو فتح کرنے سے پہلے دشمن کے سامنے ارادوں کا اعلان کرے، اپنے مقصد کو چھپائے اور اپنی ترقی کو خفیہ رکھے، اس وقت تک اپنے ارادوں کی وسعت کا اظہار نہ کرے جب تک انہیں روکا جانا ممکن ہو یا جب تک لڑائی ختم نہ ہو جائے؟ جنگ کا اعلان کرنے سے پہلے فتح حاصل کر لیں۔ ایسے جنگجو لوگوں کی طرح عمل کریں جن کے ارادوں کا اظہار الفاظ سے نہیں بلکہ ان تباہ حال ریاستوں سے ہوتا ہے